دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا۔ یہ قتل کس طرح کیا گیا؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بتائیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیات 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شجرہ ممنوعہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا اس کے اجزاء مادیہ سے وہ نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کے پیدا ہونے کے تھوڑے دن بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے قابیل کے پیدا ہونے کے 5 سال بعد جناب حابیل پیدا ہوئے تھے۔ جناب حابیل قدرتی طور پر نیک، اطاعت والدین میں واحد تھا۔ یہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ اس کے برعکس قابیل فطری طور پر ان چیزوں سے دور رہتا تھا، نہ اخلاق سمجھتا تھا، نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا، نہ ہی اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا۔ یہ دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کے بارے میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک جن عورت کو قابیل کے لیے بھیج دیا۔ بعض روایات میں اس کا نام رومالہ لکھا گیا ہے اور بعض میں جہانتا لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی شادی قابیل سے کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حور کو انسان کی شکل میں حابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام نظرہ تھا۔ قابیل نے اپنی بیوی جنیہ ہونے اور حابیل کی بیوی حوریہ ہونے کو محسوس تو کیا پر اہمیت نہ دی۔ اسی دوران میں حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا۔ قابیل کو یوں ہی یہ ارادہ معلوم ہوا تو بھڑک اٹھا اور غصے کی حالت میں اپنے باپ کے پاس آ گیا اور کہا، ایک تو یہ بے انصافی کہ میرے لیے جنیہ اور حابیل کے لیے حوریہ عورت دی، اور اب یہ ظلم بھی مجھ پر کیا ہے کہ میرے بڑا ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اسے کسی صورت تسلیم نہ کروں گا۔ پھر بولا، یہ بتائیے یہ سب کچھ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف سے اس کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امر خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہاں وحی کی کہ میراث نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حابیل کو جانشین بنا دیا۔ جب قابیل کو اس کی اطلاع ملی تو وہ آ کر کہنے لگا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، آپ حابیل کو جو مجھ سے چھوٹا ہے خلیفہ کیوں کر بنا سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، میں اس امر خلافت پر مجبور ہوں، یہ امر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے حابیل کو میرا خلیفہ بنایا ہے، میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے، اس امر میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قابیل نے کہا، سب کہنے کی باتیں ہیں، میں ایک نہ مانوں گا۔ مجھے معلوم ہے آپ خود مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو فوقیت دیتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں، میری طرف آپ کی توجہ کم ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کو غلط فہمی ہے اور میرے کہنے پر یقین نہیں کرتے تو خدا کی بارگاہ میں دونوں بھائی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی وہی افضل ہوگا۔ قابیل نے قربانی کی بات مان لی۔ دونوں نے ایک پہاڑی پر اپنی قربانیاں رکھ دیں۔ قابیل زراعت کا کام کرتا تھا، اس نے اپنی زراعت کا نکمہ ترین گڈھا لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، انہوں نے اپنے جانور میں بہترین دمبا لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا، جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر خاکستر کر دیتا تھا، اور جس کو قبول کرنا منظور نہ ہوتا تھا وہ جوں کی توں پڑی رہتی۔ غرض یہ کہ قربانی پہاڑ پر رکھی گئی اور شعلہ آیا، اس نے حابیل کی قربانی دمبے کو کھا لیا۔
ये तो उम्मीद करते हैं तमाम दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और इसका अगला पार्ट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें हाबील और काबील का मुकम्मल किस्सा आपको सुनाएंगे।